السلام علیکم دوستو، سورہ رحمان ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ترجمہ جاننے کی کوشش کی کہ اس میں اللہ پاک نے ہم سے کون کون سی نعمتوں کو ہمیں ملوایا ہے، کون کون سی نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اسی لیے دوستو آج میں نے سورہ رحمان پر ایک لانگ ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ پلیز آپ سب اس کو دیکھیے اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رحمان، اسی نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب سے چلتے ہیں، تارے اور پیڑ سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو اونچا اٹھایا اور انصاف کا ترازو قائم کیا تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ پورا تولو اور ترازو میں کمی نہ کرو۔ اور اس نے زمین سب مخلوق کے لیے بچھائی، اس نے پھل میں اور کھجور کے پیڑ میں گٹھلیاں ہیں اور اناج اور خوشبو والے پیڑ بنائے۔ تو تم پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے انسان کو سوکھی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھک ٹھک کرتی ہے، اور جنات کو دھواں والی لپٹی آگ سے، دھواں رہت لپٹی آگ سے لو سے پیدا کیا۔ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب ہے۔ تو تم پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندر بہا دیے جو ملتے ہیں، ان کے بیچ ایک روک ہے جس سے وہ لوگ نہیں سکتے۔ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مرجان لال مڑی نکلتی ہے۔ تم پھر کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کی ہے اونچی اونچی ناؤ جو سمندر میں پہاڑوں جیسی چلتی ہے۔ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دھرتی پر، زمین پر جو ہے سب مٹنے والا ہے، کیول تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو مہربان اور عزت والی ہے۔ جو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی سے مانگتے ہیں، ہر دن وہ کسی کام میں رہتا ہے۔ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمینوں کی حدوں سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، اگر تم طاقت کے بنا نہیں رہ سکتے تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ اور دھوئیں کی لو بھیجی گئی تو تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال گلاب جیسا ہو جائے گا جیسے چمکتا ہوا تیل، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس دن کسی انسان یا جنات سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جس سے گناہ جھٹلاتے تھے، یہ اس کے اور ابلتے پانی کے بیچ گھومتے رہیں گے۔ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں ان کے لیے دو باغ ہیں۔ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں دو بہتی ہوئی نہریں ہوں گی۔ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، دونوں باغاتوں میں بہویات سے۔ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ بستروں پر ٹکے ہوں گے، ان کے استر ریشم کی ہوگی اور دونوں باغوں کے پھل پاس میں لٹکے ہوں گے۔ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں ایسی حوریں ہوں گی جن پر نہ کسی انسان نے ہاتھ رکھا ہوگا نہ کسی جنات نے۔ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ وہ موتیوں جیسی ہوں گی۔ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے؟ نیکی کا بدلہ بھلائی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
उन दोनों के अलावा और दो बागात होंगे, तो फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? वे गहरे हरे रंग के होंगे। तो फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? उनमें दो उबलते हुए सोते होंगे। तो फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे? उसमें फल होंगे, खजूर और अनार वगैरह। अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे? उसमें नेक सूरत और हयादार हुरें होंगी। तो फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे? वो खेमे में ठहरी होंगी। तो फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे? उन पर ना किसी इंसान के हाथ रखे होंगे ना जिन्नात के। तो फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे? वे अपने रब के करम से हर तरह की नेमतों में मगन होंगी। तो फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे? बरकत और इज्जत तेरे रब के का बड़ा मुबारक है। बेशक ये सूरह रहमान का तर्जुमा है। एक बार इसको ज़रूर गौर करें और अपनी ज़िंदगियों में उतारें। भाइयों, अल्लाह पाक ने हम पर कितने ज़्यादा एहसानात करे हैं, लेकिन हम अल्लाह की एक भी नेमत का शुक्र अदा नहीं करते और लापरवाहों की तरह इसको ऐसी